مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ کلام مقدس میں سے آج ہم سیکھیں گے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث کیسے بن سکتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے مقدس لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کے 10 باب اور اس کی 25 آیت میں سے ہم دیکھیں گے۔ اور دیکھو ایک عالم شرع اٹھا اور یہ کہہ کر اس کی آزمائش کرنے لگا کہ اے استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ اس نے اس سے کہا، توریت میں کیا لکھا ہے، تو کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ کلام خدا کے پڑھے، سنے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آج ہم سیکھیں گے کہ ایک عالم شرع جو دینداری کی اچھی سمجھ اور بوجھ رکھتا تھا، جس کے پاس تعلیم کی کمی نہیں تھی، وہ یسوع المسیح کو محض آزمانے کے لیے ایک سوال پوچھتا اور یہ بات یسوع المسیح کے سامنے رکھتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث میں کیسے بن سکتا ہوں۔ یسوع المسیح سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکتے ہیں؟ ان کی دانش میں، ان کی نظر میں ایسی بات جو ہے وہ ناممکن تھی، لیکن یسوع المسیح کو خدا نے اس قدر تقویت دی، اس قدر سر بلند کیا کہ ہر ایک چیز پر باپ نے اپنے بیٹے کو حاکمیت بخشی، حق بخشا، اور ہر ایک چیز پر باپ نے اپنے بیٹے کو اختیار بخشا۔ اور لکھا ہے کہ یسوع المسیح ہر ایک چیز پر جو ہے وہ حکمرانی کرتے تھے۔ ہوا اور پانی اس کا حکم مانتے تھے، لولے، لنگڑے، مفلوج، اندھے اس کی آواز سے اچھے کیے جاتے، بیمار جو ہیں وہ صحت پاتے تھے، اور اس کے محض کہنے سے ہر ایک کام جو ہے وہ ہو جاتا تھا۔ اور جب عالم شرع نے یسوع المسیح سے یہ سوال کیا، یہ پوچھا کہ میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث کیسے بن سکتا ہوں، تو یسوع المسیح کہتے ہیں کہ توریت میں کیا لکھا ہے، شریعت اس کے بارے میں کیا تعلیم دیتی ہے؟ تو میرے عزیزو، شریعت، جب ہم شریعت کو دیکھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث کیسے بن سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہمیں حکم ملتا، خدا کا کلام سکھاتا کہ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے خداوند سے محبت رکھ۔ اور پھر ساتھ میں جو یہ حکم ہے، اور یسوع المسیح نے اس میں ایڈیشن کرتے ہوئے اس میں ایک حکم کو اور ملاتے ہوئے کہا کہ یہ بھی کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ آج ہم نے جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بننے کے لیے دیکھنا ہے کہ کیا ہم اپنی پوری جان، پوری طاقت، پوری عقل اور پورے دل کے ساتھ خدا سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کیا ہم اپنے پڑوسی سے محبت کر پا رہے ہیں، جبکہ خدا کا کلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں گے۔ آج اگر دیکھا جائے تو جسمانی زندگی جینے کے لیے جو دنیاوی زندگی ہے، اس کو ہم جینے کے لیے کتنی تگ و دو کرتے ہیں، ہمارے اس کے لیے کتنی جد و جہد ہے، ہم اس کو بہتر، اس کو اچھا بنانے کے لیے کتنی محنت، کتنی کوشش اور کتنا جو ہے ہم خرچ کرتے ہیں اپنے اوپر کہ ہم فزیکلی فٹ رہیں، ہم صحت پائیں، ہم جو ہے زندگی کے دن زیادہ جی سکیں، اور ہم اپنی ہر ایک چیز کا جو ہے وہ بڑی عمدگی کے ساتھ خیال رکھتے ہیں، لیکن ہم ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں سوچتے نہیں۔ اور کلام فرماتا ہے کہ اس دنیا کی تمام چیزیں جو ہیں وہ فانی ہیں، اور ہماری نظر ہمیشہ کی زندگی پر ہونی چاہیے۔ اور ہمیشہ کی زندگی پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیشہ کی زندگی کے وارث بننے کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ اس کے لیے ہمیں خدا کے ساتھ اپنے دل سے، اپنی عقل سے، اپنی طاقت سے
اور اپنی جو ہے وہ پوری عقل سے محبت رکھنی ہے۔ جب ہم دل میں خدا کو بسائیں گے، دل سے خدا کے ساتھ چلیں گے اور پوری طاقت، پوری عقل، پوری جو ہے ہم کوشش سے خدا کے ساتھ جڑے رہیں گے، تو پھر ہم جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں گے۔ اور لکھا ہے کہ محبت کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو مقدس پولس رسول اس بات پر سکھاتے ہیں کہ اگر میں آدمیوں کی زبانیں بولوں، اگر میں فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں چنچناتی جان اور ٹھنٹھناتا پیتل ہوں۔ یعنی کہ اگر ہمارے اندر محبت نہیں ہے، ہم چاہے جتنا مرضی علم رکھیں، جتنی مرضی ہم ترقی کریں، اگر ہم محبت نہیں رکھتے تو پھر ہم خالی کے خالی ہیں۔ لکھا ہے کہ ٹھنٹھناتا پیتل اور چنچناتی جانچ ہوں۔ تو ضروری ہے کہ ہم محبت کو سمجھیں۔ محبت کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم محبت کی خوبی خدا میں اگر دیکھتے ہیں تو کلام فرماتا ہے کہ خدا نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح سے ظاہر کی کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمارے لیے بخش دیا، اور جب بیٹے کو بخشا تو اس کے ساتھ باپ نے اجر بھی رکھا کہ تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو ضروری ہے کہ ہم پورے دل سے خدا سے محبت رکھیں، اپنی عقل سے خدا کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں۔ دل میں جب ہم خدا کو بساتے ہیں تو پھر ہماری جو عقل ہے وہ ہمیں اس سے جدا نہیں کر سکتی، اور اگر ہماری عقل میں یہ بات آئے بھی تو ہم اسے جھڑکیں، اپنی طاقت کے ساتھ خدا سے محبت رکھیں۔ اور لکھا ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ اٹس مین کہ جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہمارے گھر کے ساتھ جو گھر ہیں ہم ان کی خبر گیری کرنے والے بنیں، انہی سے محبت رکھیں۔ یسوع المسیح اس کی ایک اگزامپل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ یسوع المسیح نے یہاں پر ایک بات کہی کہ ایک آدمی جو ہے وہ یروشلم سے یریحو کی طرف جا رہا تھا، اور رستے میں ڈاکوؤں نے اسے کیا کر لیا؟ گھیر لیا۔ جب ڈاکوؤں نے اسے گھیرا تو ڈاکوؤں نے اس کا مال و اسباب لوٹ لیا اور اسے ادموا چھوڑ کر چلے گئے، اور اسی گزرگاہ سے، اسی رستہ سے خدا کا کاہن اور لاوی گزرتے ہیں، لیکن وہ اس کی کوئی خبر گیری نہیں کرتے، اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتے، کوئی محبت نہیں دکھاتے، بلکہ دیکھ کر اسے ادموا دیکھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن وہاں پر ایک سامری گزرتا ہے جو اس ادموا شخص کی خبر گیری کرتا، اسے اپنے ساتھ لے کر آتا اور پھر بٹیارے کے پاس جاتا اور اس کا علاج کرواتا، اور ساتھ میں لکھا ہے کہ اس نے اپنی جیب میں سے خرچ بھی دیا، بٹیارے کو پیسے بھی دیے اور کہا کہ اس کا علاج کر اور اس کو اچھا کر۔ یہ تھی اس غیر شخص کی، اس شخص کے لیے محبت۔ آج بہت سے لوگ جو ہیں وہ کسی سچویشن میں کوئی دوسرا شخص ہے دیکھ کر کیا کر دیتے ہیں؟ گزر جاتے ہیں۔ ہم جو ہے اگنور کرتے ہیں چیزوں کو، لیکن کلام فرماتا ہے کہ ہمیں اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھنی ہے۔ ہمیں دوسروں کے ساتھ ویسے ہی پیش آنا ہے جیسے ہم اپنے جسم سے محبت کرتے، اپنی خبر کرتے، اپنے آپ سے محبت رکھتے ہیں، ویسے ہی محبت ہمیں دوسروں کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر ہم کیا ہیں؟ ہمیشہ کی زندگی کے وارث۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے، پھر چاہے ہمارے پاس جتنا مرضی نالج ہے، ہم جتنا مرضی کلام میں رہتے ہیں، اگر ہم اسے دکھائیں گے نہیں محبت کو، اپنے کلام کو اپنی باتوں سے دکھائیں گے نہیں جو ہمارے اندر ہے، تو پھر ہم بالکل خالی کے خالی ہیں، پھر ہمارے اندر کوئی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہم تب بن سکتے ہیں جب ہم آسمانی باپ سے، اپنے زندہ خدا سے، اپنی ساری عقل سے، اپنے سارے دل سے اور اپنی ساری جو ہے وہ طاقت سے محبت رکھیں، اور اس کے بعد اپنے پڑوسی سے محبت رکھیں۔ تو آج ضروری ہے کہ ہم ہر اس نیڈی شخص کو جو ضرورت مند ہے، ہر اس شخص کی خبر گیری کریں، بیمار کی جو ہے ہم خبر گیری کریں۔ جب ہم یسوع المسیح کی ایک تعلیم کو دیکھتے ہیں، یسوع المسیح کلام فرماتے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہ پلایا، میں ننگا تھا، تم نے مجھے کپڑا نہ پہنایا، میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت، میری خبر گیری نہ کی۔ لوگ پوچھنے لگے کہ اے خداوند
کب تو ہمارے گھر آیا، کب تو بیمار تھا، کب تو بھوکا تھا، کب تو پیاسا تھا، جب ہم نے خبر گیری نہیں کی، جب ہم نے پوچھا نہیں۔ تو یسوع المسیح وہاں پر اتنی خوبصورت بات کہتے کہ جب تم میرے چھوٹے سے چھوٹے ان بھائیوں کے ساتھ یہ نہیں کرتے تو سمجھو میرے ساتھ نہیں کرتے۔ جب ہم خدا کی بنائی ہوئی مخلوق کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ نہیں کرتے، ہم بیمار کی عیادت نہیں کرتے، ہم بھوکے کی خبر گیری نہیں کرتے، ہم پیاسے کو پانی نہیں پلاتے، ہم ننگے کو دے کر کپڑا نہیں دیتے، تو سمجھے ہم نے خدا کے ساتھ یہ رویہ کیا۔ اور لکھا ہے کہ ایسے لوگوں کی میراث ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ تو آج ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے لیے جد و جہد کریں، اس نہ ختم ہونے والی زندگی پر سوچیں اور اپنی زندگی پر کام کرنا شروع کریں کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں۔ اس کلام کے وسیلہ سے خدا مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔